جی اصول الشاشی نکالے. اچھا جی. ولا عبرة للعدد إذا لم تبلغ حد المشهور وهو يوجب العمل به في الأحكام الشرعية بشرط إسلام الراوي وعدالته وضبطه وعقله واتصاله بك ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذه الشرط. اچھا جی، یہ حدیث کی 3 قسمیں ہم نے پڑھ لی تھی: خبر متواتر، خبر مشہور، خبر واحد. خبر واحد جگہ جگہ آپ نے پوری تفصیل پڑھ لی. کتاب اللہ کے مقابلے میں آ جائے، قیاس کے مقابلے میں آ جائے، کوشش کریں گے تطبیق کی. تطبیق ممکن نہ ہو، کتاب اللہ پر عمل ہوگا، خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا. آج آپ نے خبر واحد کی تعریف پڑھ لیجیے. خبر واحد کی تعریف کیا تھی؟ بظاہر خبر واحد، واحد تو ایک کو بولتے ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ خبر واحد وہ ہے جو ایک آدمی کی روایت ہے، جس میں راوی ایک ہو جی. تو آپ نے تعریف پڑھ لی کل کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ بھلے ایک سے زائد آدمی بھی روایت کر رہے ہوں، لیکن وہ اتنے راوی نہ ہوں جو مشہور کی حد تک پہنچے ہوئے ہوں. خبر مشہور کے راویوں سے کم راوی اگر روایت کریں گے نا تو وہ خبر واحد ہی ہے، بھلے وہ 1 2 3 ہی کیوں نہ ہو. خبر مشہور اور خبر واحد متواتر میں تو اس قدر کثیر راوی اس کو روایت کرتے ہیں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے. تو خبر واحد کسے بولیں گے؟ اس کثرت کے ساتھ راوی اس کو روایت کرنے والے نہ ہوں، بلکہ خبر مشہور کے راویوں سے کم راوی ہوں. تو وہ کیا بن جائے گی؟ خبر واحد. چاہے وہ ایک آدمی بٹھاؤ، ایک آدمی 4 آدمیوں سے 3 آدمیوں سے روایت کر رہا ہے، 3 آدمی 1 سے کر رہے ہیں، 2 2 سے کر رہے ہیں، یہ سب خبر واحد کی قسمیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں فریزر والا تو نہیں آیا. اچھا جی. ولا عبرۃ للعدد اذا لم تبلغ حد، یہ آیا ولا عبرۃ للعدد. اس میں تعداد عدد کا اعتبار نہیں ہے خبر واحد میں کہ ایک روایت کرنے والا ہو یا 2 ہو. بس اس کی آسان بات یہی ہے اذا لم تبلغ حد المشہور، جب راویوں کی تعداد خبر مشہور کے راویوں سے کم ہو تو اس کو کیا بولیں گے؟ وہ خبر واحد بن جائے گی. اچھا یہ تو تعریف آ گئی، کل بھی پڑھ لی تھی ہم نے. تو کل یہ بھی بات گزر گئی تھی، خبر متواتر اور خبر مشہور پر عمل کرنا واجب ہے، کسی صورت میں اس کے اوپر عمل کو نہیں چھوڑا جا سکتا، کسی صورت میں نہیں چھوڑا جا سکتا. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں. اشکال اس میں ہے کہ جو خبر واحد ہے اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے. کہنے لگے خبر واحد پر عمل کرنا ضروری ہے چند شرائط کے ساتھ، یعنی چند شرائط اگر خبر واحد میں پائی جائے پھر وہ واجب العمل ہوگی، ورنہ نہیں. وَهُوَ يُوجِبُ الْعَمَلَ بِهِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ. ٹھیک ہے، احکام شرعیہ میں خبر واحد واجب العمل ہوگی، اس پر عمل کرنا واجب ہوگا، بشرطے کہ اس میں چند شرائط پائی جائیں. شرط کیا ہے؟ بشرط اسلام الراوی، یہ جو راوی ہے خبر واحد میں جو راوی ہے وہ مسلمان ہو. اگر راوی کافر ہوگا تو اس کی روایت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوگا. تو پہلی شرط کیا ہوگی؟ مسلمان ہو. سمجھے؟
وعدالتی، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عادل ہو، نیک ہو، تقوی والا ہو، شریعت کا پابند ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو، عادل ہو، فاسق نہ ہو۔ اشارہ کر دیا، اگر خبر واحد کا راوی فاسق ہے تو پھر اس کی خبر پر بھی عمل کرنا ضروری نہیں ہوگا، وہ روایت ضعیف بن جائے گی۔ میں نے کہا تھا نا، راوی کے ضعف کی وجہ سے روایت ضعیف ہو جائے گی۔ تبھی تو یہ جو ہمارے پیارے تھے، جو اصحاب جو رجال کے میں کی تحقیق کرتے تھے، چھان بین کرتے تھے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، وہ اس کے گھر تک، بازاروں تک، اس کے معمولات کو، اس کی زندگی کو دیکھتے تھے۔ خلاف شرع کام تو نہیں کر رہا، فاسق تو نہیں ہے، کوئی گناہ والا کام تو نہیں کر رہا۔ اگر کر رہا ہوتا تھا تو دیکھ لیتے اور لکھ دیتے کہ یہ راوی عادل نہیں ہے، لہذا روایت میں شک آ گیا، لہذا روایت ضعیف ہوگی۔ جی سمجھے؟ وہ عدالتی ہی، راوی مسلمان ہو، عادل ہو، وضبطی ہی، تیسری شرط یہ اس کا حافظہ بھی اچھا ہو، حافظے کے اعتبار سے وہ کمزور نہ ہو۔ سمجھے کیا معنی؟ جو بات وہ سنتا ہو خوب غور سے سنے، اور پھر وہ بات اس کو یاد بھی رہتی ہو، اس کا حافظہ بھی اچھا ہو، یہ معنی ہو گیا۔ سمجھ آئی؟ جو بات وہ سنے وہ اس کے ذہن میں محفوظ بھی رہتی ہو، نکلتی نہ ہو، کیا نا، ما سمع ضابط، جو سنا وہ محفوظ ہو گیا، یہ ہے ضابط، راوی ایسا ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ لہذا راوی مسلمان نہیں، روایت معتبر نہیں۔ لہذا راوی اگر فاسق ہے، ثابت ہو گیا اس نے وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی روایت بھی معتبر نہیں کیونکہ وہ عادل نہیں۔ اور اگر بھولتا ہے، اس کا حافظہ اچھا نہیں ہے، ضابط نہیں ہے، پھر بھی وہ کیا ہے؟ پھر بھی اس کی روایت معتبر، خبر واحد معتبر نہیں ہوگی۔ اگلی شرط یہ کہ عاقل بھی ہو، عقل کے اعتبار سے بھی مضبوط ہو۔ اور اگر عقل کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے، بچہ ہے، حافظہ اچھا نہیں ہے، یا بوڑھا ہو گیا ہے، سمجھے، کبھی یاد رہا کبھی بھول گیا، جیسا کہ بوڑھوں کے بارے، زیادہ بوڑھے ہو جائیں ان کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے نا، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، یہ اس عمر سے پناہ پکڑی گئی ہے کہ اتنا بوڑھا ہو جائے کہ پہلے جن چیزوں کو جانتا تھا، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، وہ علم ہی ختم، یاد ہی نہیں ہو، باتیں بولنا شروع ہو گئی۔ زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے نا، عقل ان کی کمزور پڑ جاتی ہے۔ راوی ایسا بھی نہ ہو، عاقل بھی ہو، ضابط بھی ہو، حافظے کے اعتبار سے مضبوط بھی ہو، سمجھ آئی، مسلمان بھی ہو، عادل بھی ہو۔ کتنی شرطیں ہو گئیں؟ 4۔ اس کے بعد شرط یہ ہے، آخری شرط، کہ سند بھی پوری ہو، یعنی بیچ میں جتنے راوی آ رہے ہیں سب موجود ہوں، یعنی فلان عن فلان عن فلان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے؟ اور اگر یوں ہوا فلان عن فلان، وہ جس سے روایت کر رہا ہے، پتہ چلے کہ وہ مروی عن جس سے روایت کر رہا ہے وہ تو اس سے 200 سال پہلے فوت ہو چکا تھا، اس کی اس سے ملاقات ہی ثابت نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے سنا ہے، معلوم ہے بیچ میں کوئی راوی گرا ہوا ہے، وہ تو اس سے 200 سال پہلے ہی فوت ہو چکا تھا یا 50 سال پہلے فوت ہو چکا تھا، تو یہ تو اس کا تو اس سے سننا ثابت ہی نہیں ہے، تو مانا روایت متصل نہیں ہے، راوی بیچ میں کوئی گرا ہوا، یہ بھی روایت معتبر نہیں ہے۔ مانا سند پوری ہو، سمجھے؟ اب ہم کیا چوتھی آخری شرط کیا؟ اتصال بھی ہو۔ اگر یہ ساری شرطیں پائی جائیں گی تو ایسی خبر واحد معتبر ہوگی، سمجھے،
تو آخری شرط کیا ہوگی کہ وہ سیڑھیاں بھی پوری ہوں. وہ سیڑھیاں جن کے اوپر چڑھ کر چھت پر جانا ہے، مقصود تو چھت ہے نا، مقصود تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا، حضور کی حدیث مقصود ہے، لیکن وہ جس راستے کے ذریعے چڑھ کر ادھر پہنچ رہے ہیں، سمجھے، اس کی سیڑھیاں پوری ہوں، کوئی سیڑھی گری ہوئی نہ ہو. یہ پانچویں شرط ہوگی، یعنی روایت متصل ہو. یہ ساری شرطیں پائی جائیں گی تو خبر واحد معتبر ہوگی، ورنہ خبر واحد معتبر نہیں ہوگی. آخری شرط کیا؟ وَاتصَّالِهِ بِكَذَلِكَ مِنْ، اور اسی طرح اس کی سند بھی متصل ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بیچ میں کوئی راوی گرا ہوا نہ ہو. تو پھر بِهَذَا الشَّرْطِ، ان شرائط کے ساتھ جو ذکر کر دیں، یہ شرطیں پائی جائیں گی تو خبر واحد پر بھی عمل کرنا ضروری ہوگا، ورنہ نہیں. ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی. پہلے جو قسمیں بیان کی تھی ہم نے، وہ تو روایت کے اعتبار سے تھی، حدیث کے اعتبار سے. حدیث یا متواتر ہوگی یا مشہور ہوگی یا خبر واحد ہوگی، تو حدیث کی قسمیں تھی. اب جو قسمیں آ رہی ہیں یہ راوی کے اعتبار سے آ رہی ہیں، روایت کے اعتبار سے نہیں. ثم الراوی فی الاصلی، کہ حدیث کو جو روایت کرنے والے راوی ہیں نا، یہ در حقیقت دو قسم کے ہیں. فی الاصلی اے فی الحقیقتی، راوی جو حدیث کے راوی ہوں گے نا، وہ حقیقت میں دو قسم کے ہوں گے. ایک راوی تو وہ ہوگا معروف بالعلم، جس کا یاد رکھیے سارے صحابہ جو عالم اور مجتہد نہیں تھے جی. بعض صحابہ عالم تھے، بعض غیر عالم تھے، بعض مجتہد تھے، بعض غیر مجتہد تھے. تو بعض صاحب تو راوی دو قسم کے ہیں. معروف بالعلم، عالم ہونے کے اعتبار سے مشہور ہوگا، والاجتہادی، اور مجتہد بھی ہوگا. ضروری نہیں کہ ہر عالم مجتہد بھی ہو، ہر مجتہد تو عالم ہوگا، ہر عالم کے لیے مجتہد ہونا ضروری نہیں. جیسے آج کل علماء عالم تو ہیں لیکن مجتہد نہیں ہیں. تو پہلی قسم راوی کی کیا ہے؟ عالم بھی ہے، مجتہد بھی ہے، سمجھے. اور جیسے خلفاء اربعہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ عالم بھی تھے، مجتہد بھی تھے. اسی طرح وہ چار عبادلہ جو ہیں، عبادلہ اربعہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے ذکر کیا، یہ خلفاء راشدین کے بعد افقہ الصحابہ، صحابہ میں سب سے زیادہ فقیہ اگر کوئی تھے وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ میں تھے. اور اوپر جا کر یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بن جاتے ہیں، کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے حضرت حماد، ان کے استاد سے ابراہیم نخعی، ان کے استاد سے حضرت علقمہ، ان کے استاد سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. تو اکثر مسائل جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے مسائل ہیں، انہی کی فقہ، انہی کے مسائل آگے، اور اسی میں مزید اضافہ کیا ہے جی. اچھا، ایک تو عبداللہ ابن مسعود افقہ الصحابہ، دوسرے وہ عبداللہ ابن عباس، یہ دوسرے عبداللہ آگے، اقرب الصحابہ، رشتے کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریب ترین چچا زاد بھائی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، عبداللہ ابن عباس رضی. عبداللہ ابن عمر اتبع بالسنہ، سنت کی سب سے زیادہ پیروی کرنے والے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضور کس وقت سفر میں نکلتے تھے اور کہاں اتر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی وہی نماز پڑھی، کہاں نفل پڑھے وہی نفل پڑھے، کہاں اتر کر آرام فرمایا وہی آرام فرماتے رہے، پھر کس وقت نکلے اسی وقت نکلتے تھے. اتنی پیروی کرتے تھے، عشق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ. کس کو؟ عبداللہ ابن عمر رضی. یہ تیسرے یہ بھی عالم بھی تھے، مجتہد بھی تھے. اور اس کے علاوہ عبداللہ ابن زبیر، کیا نام ہے، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کاتب وحی بھی تھے، اونچے درجے کے صحابی ہیں، عالم بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اونچے درجے کے صحابی ہیں، عالم بھی تھے، مجتہد بھی تھے. اسی طرح کے اور بھی بعض صحابہ تھے جو عالم بھی تھے، مجتہد بھی تھے، جیسے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ.
اچھا اگر راوی ایسا ہو جو عالم بھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ لیا جائے، آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ خذوا من هذه الحمیرہ، جو نہیں آتی نا چیز وہ اس حمیرہ سے سیکھو. حضرت عائشہ کے بارے میں ہی تو فرمایا تھا، عالمہ بھی تھیں، مجتہدہ بھی تھیں، اور آدھے سے زیادہ ہمارا دین ان سے آ رہا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. سر میری یہ بھی ان میں داخل ہے. اچھا فَإِذَا صَحَّتْ عِنْدَكَ رِوَایَتُهُمْ، اگر آپ کے پاس ان کی روایت، کن صحابہ کی روایت؟ جو عالم بھی تھے، مجتہد بھی تھے، اگر یہ کوئی روایت کریں عن رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر یکون العمل بروایتہم اولا من العمل بالقیاس. یہ اصول آ گیا جی. راوی کیسا ہو؟ عالم بھی ہو اور مجتہد بھی ہو. سمجھے؟ اگر اس کی روایت کے مقابلے میں قیاس آ جائے، کس راوی کی روایت کے مقابلے میں؟ جو عالم بھی ہے، مجتہد بھی ہے، تو پھر اصول یہ ہے روایت پر عمل ہوگا، قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ پہلا اصول آ گیا جی. خبر واحد اور اس کے راوی کون ہے؟ اس کے راوی وہ ہیں جو عالم بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، انہوں نے روایت بیان کی، اس کے مقابلے میں قیاس آ گیا تو روایت پر عمل ضروری ہے، قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا. سمجھ آ گئی؟ جب یہ اصول سمجھ میں آ گیا، وَلِهَذَا رَوَى مُحَمَّدٌ، اسی لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، ایک روایت بیان کی، حدیث الاعرابی، ایک اعرابی دیہاتی کا قصہ ہے جی. الذی کان فی عینہ سوء، جن کی آنکھوں میں مسئلہ تھا، آنکھیں خراب تھیں ان کی. ٹھیک ہے، آئی سمجھ میں؟ وہ قصہ یہ ہوا کہ ایک صحابی تھے، وہ ان کی آنکھ کا تھوڑا سا مسئلہ تھا، نابینا تھے بیچارے. غالباً وہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تھے. وہ تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور بیچ میں نا تھوڑا سا ایک گڑھا سا تھا، تو وہ اس میں گر گئے. اس صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے جب ان کو گرتے دیکھا نا، چھوٹا گڑھا تھا، زیادہ بڑا نہیں تھا، تو ان کی ہنسی نکل گئی. بعض کہکا مار کر ہنس پڑے نماز کے اندر. سمجھے؟ تو اب وہ دیہاتی جو گرا تھا اس میں، الذی کان فی عینہ سوء، جس کی آنکھوں میں بیماری تھی، فی مسئلۃ القہقہۃ، پیچھے صحابہ نے کیا کہا مارا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تمہاری نماز بھی ٹوٹ گئی اور وضو بھی ٹوٹ گیا. اب بظاہر یہ چیز عقل کے خلاف ہے، یہ روایت عقل کے خلاف ہے، کیونکہ عقل کہتی ہے وضو ٹوٹتی ہے خروج نجاست سے، نجاست کے نکلنے سے وضو ٹوٹے گا. تو کہکا مارنا، اس میں تو خروج نجاست نہیں ہوا. یہ ایسے ہی جیسے کوئی بندہ سر کے اوپر ہاتھ پھیر لے، تو سر پر ہاتھ پھیرنے سے وضو تھوڑی ٹوٹے گا، کوئی خروج نجاست تو نہیں ہوا. یا چہرے پہ ہاتھ پھیر لے، تو چہرے پہ ہاتھ پھیرنے سے، یا کان کو ہاتھ لگا لے، وضو تھوڑی ٹوٹے گا، کیونکہ وضو تو خروج نجاست سے ٹوٹتا ہے. تو اسی طرح کہکا میں تو خروج نجاست نہیں ہوا. تو عقل کیا کہتی ہے؟ وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، لیکن حدیث کہتی ہے ٹوٹنا چاہیے. اور راوی بھی کون ہے؟ جو مجتہد ہیں. تو روایت پر عمل ہوگا، قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ نماز کی حالت کے اندر اگر کسی نے کہا مار لیا، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. یہ روایت خلاف قیاس ہے، قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا، روایت پر عمل ہوگا. سمجھے؟ اس مسئلے میں وَتَرَكَ الْقِيَاسَ بِهِ، قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا، روایت کے اوپر عمل ہوگا. جی ٹھیک ہو گیا. عُمِلَ بِالرِّوَایَةِ وَتُرِكَ الْقِيَاسَ، روایت پر عمل کیا جائے گا اور قیاس کو کیا کر لیا جائے گا؟ چھوڑ دیا. اچھا اسی کی دوسری مثال، وَرُوِيَ حَدِيثَ تَأْخِيرِ النِّسَاءِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُحَاذَاةِ، اسی طرح وہ جو روایت کی گئی ہے، اور وہ راوی کون ہے
راوی جو ہے وہ صحابی عالم بھی ہے، مجتہد بھی ہیں۔ روایت کیا ہے کہ عورتوں کو اگر وہ جماعت میں نماز میں شریک ہو جائے، جماعت کی نماز میں، ان کو چاہیے کہ وہ سب سے پیچھے جا کر کھڑے ہوں جی۔ اب اگر کوئی خاتون مرد کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی، جیسا کہ حرم میں ہوتا رہتا ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا حرم میں معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی عورت جماعت کی نماز میں جہاں امام نماز پڑھا رہا تھا، مقتدی نماز پڑھ رہے تھے، کوئی عورت اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہوگی، مرد کے ساتھ، مرد کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ ہے حدیث، اور جو روایت ہے وہ خبر واحد ہے، وہ خبر واحد ہے، لیکن اس کا جو راوی ہے وہ عالم بھی ہے اور مجتہد بھی ہے۔ تو عقل کا کیا تقاضا تھا؟ عقل کا تقاضا یہی تھا کہ نماز نہیں مرد کی نماز نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ بھئی عورت آ کر کھڑی ہوئی ہے تو مرد کی نماز کیوں ٹوٹے گی؟ ٹوٹ رہی ہے تو عورت کی نماز ٹوٹے جو آ کر کھڑی ہوئی ہے، مرد کی نماز کی۔ لیکن حدیث یہ کہتی ہے کہ مرد کی ٹوٹے گی، قیاس کہتا ہے مرد کی نہیں ٹوٹنی چاہیے، تو مرد کی طرف سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی ہے، سمجھے؟ تو عمل کس کے اوپر ہوگا؟ خبر واحد پر عمل ہوگا، قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس مثال میں بھی وَتُرِكَ الْقِيَاسُ بِهِ، اس حدیث کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح حضرت عائشہ ظاہر ہے وہ میں نے کو تھا مجتہدہ ہیں، امام محمد غروا حضرت امام محمد نے ایک روایت بیان کی حضرت عائشہ سے، حدیث القیء، منہ بھر کے کیا ناقض وضو ہے۔ اب قیاس یہ کہتا تھا کہ وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، سمجھ آئی؟ کیونکہ وضو تو خروج نجاست سے ٹوٹتا ہے، نجاست تو نکلی نہیں، تو منہ کے راستے کیا نکلی ہے؟ سمجھے؟ کیونکہ کیا ہوا، یہ خروج نجاست تو نہیں ہوا، تو خروج نجاست نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، قیاس یہ کہتا ہے۔ اور حضرت عائشہ راویہ ہے، کہتے ہیں حدیث میں وضو ٹوٹ جانا چاہیے، تو روایت پر عمل ہوگا، خبر واحد پر عمل ہوگا، کیونکہ راوی مجتہد بھی ہے، مجتہدہ بھی ہے، عالمہ بھی ہے، تو روایت پر عمل، خبر واحد کو چھوڑ۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حدیث السہو بعد السلام، اگر نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو سلام کے بعد سجدہ سہو کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدہ سہو سلام سے پہلے ہوگا، کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ سجدہ سہو نماز میں تلافی، وہ جو کمی آئی ہے اس کی تلافی کے لیے ہے، وہ تلافی کے لیے تبھی ہوگا جب نماز میں سجدہ سہو کریں گے، تو سلام کے بعد تو نماز ختم ہو جائے گی، تو نماز میں تلافی ہو ہی نہیں سکے گی، سمجھے؟ قیاس یہ کہتا تھا۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود نے جو روایت بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ سلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو فرمایا جی، سمجھ آئی بات؟ تو پھر کس پر عمل ہوگا؟ خبر واحد پر عمل ہوگا، کیونکہ راوی عبداللہ ابن مسعود فقیہ بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا، ٹھیک ہوگی بات؟ ایک قسم تو یہ، اچھا والقسم الثانی، اچھا دوسری قسم کے راوی وہ ہیں جو مجتہد نہیں ہے، عالم ہوں لیکن باقی ساری شرائط پائی جا رہی ہیں لیکن مجتہد نہیں ہے۔ خبر واحد کی راوی وہ ہیں جو مجتہد نہیں ہے، دوسری قسم۔ والقسم الثانی من المروات هم المعروفون بالحفظ والعدالتی، حافظہ بھی اچھا ہے، نیک بھی ہے، عادل بھی ہے، باقی ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، لیکن دون الاجتہاد والفتوی، مجتہد نہیں ہے۔ فتویٰ مانا مفتی بھی نہیں، کیونکہ اصل مفتی وہی ہے جو مجتہد بھی ہو جائے، تو مجتہد نہیں ہے۔ اب اگر یہ کوئی خبر واحد بیان کر، جیسے ابو ہریرہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ، اس قسم کے جو صحابی جو مجتہد نہیں تھے، اب اگر یہ کوئی روایت بیان کرتے ہیں اور اس روایت کے مقابلے میں قیاس آ جاتا ہے، تو بعض علماء کی رائے یہ ہے قیاس پر عمل ہوگا، روایت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ بعض علماء کی رائے یہ صحیح بات، یعنی صحیح بات کیا ہے وہ کل سبق میں آ جائے گی، سمجھ آئی بات؟ اب آپ دیکھ لو اس کی مثال، فَإِذَا صَحَّتْ رِوَایَةُ مِثْلِهِ مَا عِندَكَ، اب ان جیسے صحابہ کی روایت صحیح طریقے سے اگر آپ کے پاس پہنچ جائے، جو صحابی مجتہد نہیں ہے، فقیہ نہیں ہے، ان کی روایت اگر آپ کے پاس کوئی آ جاتی ہے، پھر دیکھیں گے فَإِنْ وَافَقَ الْخَبَرُ الْقِيَاسَ، اگر یہ روایت قیاس کے مطابق ہے،
قیاس کے خلاف نہیں ہے، فلا خفا فی لزوم العمل به، تو پھر تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ روایت پر عمل کرنا ضروری ہے، خبر واحد پر عمل ہونا ضروری ہے۔ لیکن وہ ان خالف ہو، اگر یہ روایت اس کے خلاف ہو، کس کے خلاف ہو؟ قیاس کے خلاف ہو، تو بعض علماء کے نزدیک کان العمل بالقیاس اولا، قیاس پر عمل کرنا ضروری ہے، روایت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ مثال سے سمجھ میں آئے گی بات، مثالہ ما روا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت بیان کی ہے، الوضوء مما مستہ النار، آگ کو چھوئی ہوئی چیز استعمال کرنا ناقض وضو ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ روٹی کھا لی نا آپ نے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، کھانا کھا لیا، آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ آگ کو چھوئی ہوئی چیز استعمال کرنا، کھانا ناقض وضو ہے، یہ روایت بیان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی ہیں، مجتہد بھی ہیں، وہ یہ سن رہے تھے روایت، انہوں نے روایت سنی تو انہوں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، انہوں نے قیاس کیا جی، انہوں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، سردی ہے، سخت سردی ہے، تو کوئی بندہ پانی گرم کر کے اگر وضو کر لیتا ہے، نہا لیتا ہے، کیا اس کا وضو نہیں ہوگا؟ اس نے تو آگ کو چھوئی ہوئی چیز استعمال کر لی ہے، تو آپ جو روایت بیان کر رہے ہیں اس کے مطابق تو اس کا وضو نہیں ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے ان کی روایت کو توڑ دیا، کس کے ساتھ؟ عقل کے ذریعے اور قیاس کے ذریعے۔ کیا کہا؟ فقال له ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ابو ہریرہ سے فرمایا، ارأیت، آپ بتلاؤ، لو توضأت بماء سخین، اگر کوئی گرم پانی سے وضو کر لے تو اکنت تتوضأ منہ، تو کیا اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا ٹھنڈے پانی سے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ وَإِنَّمَا رُدَّهُ بِالْقِيَاسِ، انہوں نے ان کی روایت کو قیاس سے توڑ لیا، کیونکہ راوی مجتہد نہیں تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی بات انہوں نے حضور سے سنی ہو، صحیح طرح سمجھی نہ ہو، اپنے الفاظ میں بیان کر دی ہو، یہ بات علماء کہتے ہیں۔ اس لیے قیاس کے اگر خلاف ہے، چونکہ راوی مجتہد نہیں ہے، اور قیاس پر عمل ہوگا، روایت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اچھا، یہاں تو انہوں نے یہاں تک ذکر کیا ہے، حدیث میں لمبا قصہ آتا ہے جی، لمبا قصہ۔ وہ قصہ کیا آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا اے میرے بھتیجے، میری بات سن، سمجھے، اور میری نصیحت ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا، جب میں تجھے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کیا کروں نا، تو بیچ میں چمگوئیاں نہ نکالا کرو، سمجھے، پھر چوں چرا کی گنجائش نہیں رہتی، پھر بالکل خاموش ہو جایا کرو اور آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کر لیا کرو۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور بڑا ناراض ہوئے، پہلے تو یہ بولا اچھی بات ہے، انت من قریش و انا من دولہ من دوس، میں ٹھیک ہے، میں دیہاتی بندہ ہوں، میری سمجھ بھی کمزور ہے، میں دوست قبیلے سے ہوں، آپ شہری لوگ ہیں، بڑے قبیلے والے لوگ ہیں، اونچے خاندان والے لوگ ہیں، حسن کے چچا جاتے ہیں نا، آپ کا قبیلہ قریش ہے، میرا دوست ہے، آپ کی سمجھ بھی اونچی ہے، ہر لحاظ سے بڑے ہیں، میں ادنا اور چھوٹا سا ہوں، لیکن میری نصیحت یاد رکھنا، جب میں حضور کی حدیث بیان کیا کروں تو بیچ میں چوں چرا نہ کیا کروں۔ یہ انہوں نے فرمایا، بڑا ناراض ہوئے اس بات کے اوپر۔ خیر، یہ انہوں نے توڑ دیا۔ دیکھو، ولو اب اذ لو کان عنده خبر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کی روایت کو قیاس کے ذریعے توڑا، کیونکہ اگر ان کے پاس کوئی حدیث ہوتی تو وہ حدیث مقابلے میں لے کر آتے کہ تمہاری بات اس حدیث کے خلاف ہے، لہذا معتبر نہیں، وہ قیاس سے توڑ لے ہیں۔ تو کیا نقطہ معلوم ہوا؟ اگر وہ موافق مخالف قیاس ہے تو پھر وہ روایت معتبر نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے ہمارے حنفیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو مسرات والے مسئلے میں بھی چھوڑ دیا قیاس کی وجہ سے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا، اس دور میں، آج کل بھی ایسے ہوتے ہیں، جو کوئی بھینس یا گائے خریدنے کے لیے آیا نا، 2-4 دن اس کا دودھ ہی نہیں نکالتے تھے۔ اچھا، وہ اس کے تھن پھولے ہوئے ہوتے تھے، بیچ میں دودھ ہوتا تھا، وہ نکالتے، پتا چلا 20 کلو 22 کلو نکل آیا، یار بڑا دودھ نکل آیا، وہ بڑا خوش ہوتا تھا، کہتے تو بڑا دودھ دیتی ہے۔ یہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ 4 دن ہو گئے دودھ ہی نہیں نکالا، وہ دھوکے میں پڑ کر اس نے مہنگی خرید لی۔ وہ گھر گیا تو شام کو نکالا دودھ تھوڑا آ گیا، اگلے دن نکالا پھر تھوڑا آ گیا، اس کو سمجھ آ گئی اس سے مجھے دھوکہ دیا جی۔ اب اس مسئلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اب یہ اس کو حق حاصل ہے یہ خریدار کو کہ یہ اس کو واپس کرے. اب اس کا دودھ بھی تو استعمال کیا ہے نا، تو اب وہ گائے کا دودھ استعمال کیا اس کے بدلے، تو اس کے بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا کرے، تھوڑی کھجوریں بھی دے دے گی. کیا کرے؟ کھجوریں بھی دے دے، 1 صاع کھجور بھی دے دے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی. اب آپ دیکھو یہ راوی ہے ابو ہریرہ، وہ جانور واپس بھی کر سکتا ہے لیکن جو دودھ استعمال کرتا رہا اس کے بدلے میں 1 صاع کھجور دے دے. اب یہ روایت قیاس اور عقل کے خلاف ہے، کیونکہ عقل کہتی ہے چیزیں 2 قسم کی ہیں، یا اس کا کوئی مثل ہوگا مثل سوری یا مثل مانوی، تو زمان تو مثل سوری یا مثل مانوی سے ادا کرنا چاہیے، سمجھے. اب اس نے استعمال کیا ہے دودھ، تو دودھ کا مثل یا تو مثل سوری بنے گا، اتنا ہی دودھ اس کو واپس کر دے. اور اگر کسی چیز کا مثل نہیں ہے تو پھر اس کی قیمت اس کو دے دے. جتنا دودھ استعمال کیا اس کے جو پیسے بنتے ہیں یا پیسے دے دے یا دودھ اتنا ہی دے دے. 1 صاع کھجور کا تو کوئی حساب ہی نہیں بنتا، کوئی کم دودھ استعمال کرے گا کوئی زیادہ کرے گا، ہر جگہ کہیں گے 1 صاع کھجور دے دو، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یا اتنا ہی دودھ دے دے یا اتنا وہ دے دے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے حنفیہ نے اس قیاس کی وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کو بھی توڑ دیا جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ معلوم ہوا بعض علماء کی رائے اگر راوی غیر مجتہد ہو اور وہ خبر واحد روایت کرے اور روایت بھی خبر واحد ہو اور قیاس کے مطابق ہو تو عمل ضروری، قیاس کے خلاف ہو تو پھر قیاس پر عمل ہوگا، روایت کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ مثالیں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ گئی ہیں. هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام. جی سمجھ آئی یا نہیں آئی ہے؟ اوپر سے گزر گئی ہے. کلیئر ہوا؟ جی سمجھ آئی استاد جی. ٹھیک ہو گیا. اس سوال سے کچھ پوچھنی تو نہیں ہے؟ نہیں ابھی نہیں. یہ تو بعض علماء کی رائے تھی. ہمارا جو مسلک ہے نا جی وہ کل آ رہا ہے. ہمارے نزدیک یہ غیر مجتہد راوی اگر کوئی روایت بیان کرتا ہے تو اس کی روایت اس کی تفصیل کیا ہے وہ کل کے سبق میں انشاءاللہ آ جائے گی جی آپ کے سامنے. جی هذا هو المرام. اللہ